بھارت کے مزید پانی چھوڑنے سے پنجاب میں تباہی، دریائے چناب میں انتہائی اونچے درجے کا سیلاب، خانیوال دریائے راوی سے نکلنے والی سندنائی کینال پل رانگو کے قریب سے بند ٹوٹ گیا، بستیوں میں پانی داخل، سیلابی ریلے کا رخ کبیر والا کی طرف، کینال میں شگاف کو پور کرنے کے لیے کوششیں جاری، چنوٹ کے مقام پر پانی کی سطح میں اضافہ، انتظامیہ ہائی الرٹ، آبادی خالی کر دی گئیں، خانکی اور قادرآباد بیراج میں بھی پانی کے بہاؤ میں اضافہ، مکانات مویشی سب کچھ پانی کی نظر، حالیہ کے کئی گاؤں زیر آب، تریموں پر اونچے درجے کا سیلاب، ہیڈ محمد والا پر پانی کا شدید دباؤ، مظفر گڑھ کے 36 دیہات متاثر، 100 سے زائد ڈوبنے کا خطرہ، دوآبہ بند توڑنے کا فیصلہ، انتظامات مکمل، بھارتی آبی دہشت گردی سے پنجاب میں اموات کی تعداد 46 ہو گئی، 33 لاکھ افراد متاثر، 13 لاکھ متاثرین کی محفوظ مقامات پر منتقلی۔ بھارت کی جانب سے مزید ریلوں کی آمد سے دریائے ستلج میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ، ہیڈ گنڈا سنگھ والا پر پانی کی آمد 2,69,000 کیوسک ریکارڈ، سلمانکی پر بھی سیلابی صورتحال، کئی علاقے ڈوب گئے، کہروڑ پکا میں لال سوہائنرا پتن بند ٹوٹ گیا، فصلیں زیر آب، لودھرا کے علاقے میں جھوگ اترا اور حیات پور میں ہر طرف پانی ہی پانی، پاک پتن میں بھی تباہی، مکانات گر گئے، باغات متاثر، بھاولپور میں متعدد نشیبی علاقے زیر آب آنے سے مکین پریشان، بہاڑی میں مہرو بلوچ بند ٹوٹنے سے کئی بستیاں ڈوب گئیں، 15 سے زائد اسکول متاثر، چشتیہ میں ایک اور حفاظتی بند ٹوٹنے سے ہزاروں ایکڑ رقبہ زیر آب، جلال پور پیر والا میں جھنڈا میانی بند ٹوٹ گیا، احمد پور شرقے میں حفاظتی بند ٹوٹنے سے 50 سے زائد دیہات زیر آب، لیاقت پور میں زمیندارہ بند ٹوٹ گیا۔ گجرات میں 456 ملی میٹر بارش، نظام زندگی مفلوج، دریائے چناب کے ساتھ ساتھ برساتی نالے بفر گئے، نالا بھنڈر، نالا بھمبر، دواڑا، جلال پور جٹاں سمیت 6 برساتی نالوں میں طغیانی، درجن دیہات زیر آب، لوگوں کی نقل مکانی، اربن فلڈنگ سے شہری علاقوں میں 4 فٹ سے زائد پانی جمع، گھروں اور دکانوں میں قیمتی سامان تباہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بیجنگ سے چیئرمین این ڈی ایم اے سے رابطہ، این ڈی ایم اے کو صوبائی حکومتوں سے تعاون کی ہدایت، کہا ہنگامی صورتحال سے بروقت نمٹنے کے لیے ریسکیو اور امدادی کارروائیوں کی پیشگی تیاری کی جائے، حفاظتی اقدامات کو یقینی بنانے، امدادی سرگرمیوں کو تیز کرنے کا بھی حکم، چیئرمین این ڈی ایم اے نے وزیر اعظم کو سیلابی صورتحال پر بریفنگ دی۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا پاکستان میں سیلاب سے جانی و مالی نقصانات پر دکھ کا اظہار، ترجمان سیکرٹری جنرل کے مطابق انتونیو گوتریس پاکستان کی حکومت اور عوام کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اظہار اور جاں بحق افراد کے خاندانوں سے تعزیت اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کی خواہش کرتے ہیں۔ ترجمان کے مطابق اقوام متحدہ اور اس کے شراکت دار پاکستانی حکام کے ساتھ مل کر سیلاب کے اثرات کا جائزہ اور ضرورتوں کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ سیکرٹری جنرل نے پنجاب میں 10 لاکھ سے زائد لوگوں کی نقل مکانی پر پاکستانی حکام کو سراہا۔ پاکستان کا ماحولیاتی تباہی میں کردار نہیں مگر بھاری قیمت چکا رہا ہے، دنیا کو پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا۔ صدر آصف علی زرداری کا گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر سے رابطہ، کہا بپھرے دریا اور بے موسم بارش خطے میں غذائی بحران کا بڑا خطرہ بن چکی ہے، موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے پاکستان کو نئے چیلنجز کا سامنا ہے، عوام کو اس سخت وقت میں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ملتان میں ہیڈ محمد والا کا دورہ، فلڈ ریلیف میں امدادی سرگرمیوں کا جائزہ، حکام کی صورتحال پر بریفنگ، مریم نواز بچوں میں گھل مل گئیں، خواتین کو ملبوسات سمیت تحائف دیے، بچوں کے لیے کھانا، دودھ اور دیگر ضروریات پوری کرنے کی ہدایت، وزیر اعلیٰ کا ملتان میں دکانیں بند کرانے پر اظہار برہمی، کہا میرے دور میں کسی کو تکلیف ہو یہ مجھے گوارا نہیں۔ سندھ حکومت سیلاب متاثرین کی مدد میں کوئی کسر نہیں چھوڑے، ریلیف سرگرمیوں میں شفافیت اور فوری اقدامات کو یقینی بنایا جائے،
چیئرمین پیپلز پارٹی بلال بھٹو کی صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ کو ہدایت، کہا متاثرہ علاقوں میں مستقل بحالی کے لیے جامع منصوبہ بندی کی جائے۔ ناصر حسین شاہ بولے تمام مشنری الرٹ ہے، سکھر روڑی سمیت سیلاب زدہ علاقوں میں ریسکیو ٹیمیں اور ریلیف کیمپ فعال ہیں۔ بلال بھٹو کی خورشید شاہ کی عیادت، خیریت بھی دریافت کی۔ خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری کی ضلع شہید بے نظیر آباد آمد۔ آصفہ بھٹو نے عوام کے مسائل اور ان کے حل سے متعلق اقدامات پر انتظامیہ کو طلب کر لیا، کہا عوام کو کسی صورت تنہا نہیں چھوڑیں گی، یہ وقت ایک قوم بن کر ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونے کا ہے۔ 5 سال کے مختصر عرصے میں تیسرے بڑے سیلاب کا سامنا کرنے جا رہے ہیں۔ وزیراعظم کو B2B سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے چینی کاروباری شخصیات سے ملاقات۔ ٹیکسٹائل، انفارمیشن ٹیکنالوجی، زراعت، صنعت، کان کنی معدنیات میں تعاون بڑھانے پر غور۔ ڈیجیٹل رابطے، ای کامرس، خلائی ٹیکنالوجی سمیت دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے پر زور، کہا صنعتی تعاون پاکستان اور چین کے اقتصادی تعاون کا بنیادی ستون ہے۔ چینی اداروں کو خصوصی اقتصادی زونز میں صنعتیں منتقل کرنے کی دعوت۔ خوشاب پولیس کا مبینہ مقابلہ، اشتہاری ملزم آصف خان زخمی حالت میں گرفتار۔ ملزم منشیات فروشی اور رہزنی کی وارداتوں میں ملوث ہے۔ جہلم میں CCD پولیس نے فائرنگ کے تبادلے کے بعد متعدد مقدمات میں مطلوب ملزم کو گرفتار کر لیا۔ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن 8 نمبر کے قریب فائرنگ سے خاتون سمیت 3 افراد زخمی۔ پولیس کے مطابق شوہر نے تشدد کر کے اہلیہ کو زخمی کیا۔ بھائی بات کرنے پہنچے تو ملزم نے فائرنگ کر دی۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور تیاریاں، شہر شہر، گاؤں گاؤں، گلی گلی میں رنگ برنگے قمقموں کی بہار، ہر سو رنگ و نور کی برسات، فضاؤں میں درود و سلام کی صدائیں۔ غزہ میں اسرائیلی بربریت کا سلسلہ جاری، غزہ سٹی پر حملوں میں شدت۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں میں امداد کے متلاشیوں سمیت مزید 44 افراد شہید ہو چکے۔ گزشتہ روز گھروں، محلوں، پناہ گاہوں پر حملے کے نتیجے میں صحافیوں سمیت 119 فلسطینی شہید ہوئے۔ پرتگال کے دارالحکومت لزبن میں کیبل ریلوے کار کو حادثہ، 15 افراد ہلاک، 18 زخمی۔ حادثے کی وجہ معلوم نہ ہو سکی۔ حادثے کے شکار افراد میں غیر ملکی سیاح بھی شامل ہیں۔ افریقی ملک نائجیریا میں کشتی ڈوبنے سے 60 افراد ہلاک، متعدد لاپتہ۔ کشتی ریاست نائجیریا کے ضلع ملالے سے روانہ ہوئی جو دریا میں درخت کے تنے سے ٹکرا کر الٹ گئی۔ کشتی میں 100 سے زائد مسافر سوار تھے۔ امریکہ میں عدالت کا گوگل کے حق میں فیصلہ، گوگل کروم براؤزر فروخت نہیں کرنا پڑے گا۔ عدالت نے گوگل کو حریف کمپنیوں سے ڈیٹا شیئر کرنے کا حکم دے دیا۔ واشنگٹن کورٹ کا فیصلہ بگ ٹیک کے لیے نیا کامیابی قرار۔
برطانیہ میں کرکٹر حیدر علی کے خلاف مبینہ زیادتی کا کیس خارج۔ ذرائع کے مطابق پاکستانی کرکٹر حیدر علی کے خلاف کیس میں الزامات ثابت نہ ہو سکے، پولیس اضافی وقت میں بھی کوئی الزام ثابت نہ کر سکی۔ چلی کا ننا ہرن پوڈو بڑھتے خطرات سے دوچار۔ پوڈو دنیا کا چھوٹا ہرن قرار دیا جاتا ہے۔ جنگلات کی کٹائی اور شکار پوڈو کی بقا کے لیے بڑے خطرات ہیں۔ غیر قانونی شکاری اور جنگلی جانور بھی خطرے کی وجہ قرار۔ اور آخر میں جانیے کہ ایکشن اور ہارر فلموں کے شوقین تیار ہو جائیں۔ دی کانجرنگ لاسٹ رائٹس کی ریلیز میں ایک دن باقی۔ فلم 5 ستمبر کو بڑے پردے پر پیش ہوگی۔